نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ برادران محترم و عزیزان محتشم، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے مرکز تجلیات، منبع فیوز و برکات، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت السلف، بقیت الخلف، حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مقدس۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کسی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت باسعادت 400 ہجری میں غزنی کے اندر ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان نے غزنی کے 2 محلوں جلاب اور حجویر میں رہائش اختیار فرمائی، اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حجویری جلابی کہلاتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا جو علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا آپ کو بہت زیادہ تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جس پاکیزہ فطرت ماں کی آغوش میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پرورش پائی، اس کی زبان ذکر الہی میں مصروف اور دل جلوہ حق سے سرشار رہتا تھا۔ اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ابتدائے عمر ہی سے بڑی محتاط اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا۔ والدین کی تربیت نے آپ کے اخلاق کو شروع ہی سے پاکیزگی کے سانچے میں ڈال دیا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو تعلیم کے لیے مکتب میں بٹھا دیا گیا۔ حروف شناسی کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ آپ مدرسے کے اندر پڑھتے تھے، مزہ آئے گا بات سن کے آپ کو کہ کس قدر آپ تعلیم کے اندر مصروف رہتے تھے۔ ایک روز سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر اس مدرسے کے پاس سے ہوا تو وہ اس عظیم درس گاہ میں تشریف لائے۔ تمام طلباء زیارت کے لیے دوڑے، لیکن قربان جائیے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مطالعے میں اس قدر منہمک تھے کہ آپ کو سلطان محمود غزنوی کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی۔ استاد صاحب نے پکارا، دیکھو علی کون آیا ہے۔ اب کیا تھا، ایک طرف سلطان محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کم عمر طالب علم۔ عجیب منظر تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کم عمر طالب علم پر ایک نظر ڈالی، لیکن تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً نظریں جھکا دیں اور مدرس سے کہا، اللہ کی قسم یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے، ایسے طالب علم اس مدرسہ کی زینت ہے۔ یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھائی کے وقت مطالعے میں اس قدر مصروف اور منہمک تھے،
آپ کو آنے جانے والے کی خبر ہی نہ تھی، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ اور جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، فوراً کہنے لگے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ وہ عظیم بچہ ہے جو راغب اللہ ہے۔ آپ کے صبر و شکر کا ایک واقعہ ذرا سماعت کیجئے۔ ایک مشہور علمی گھرانے کے چشم و چراغ، زہد و تقوی کے پیکر، صلاحیت و قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے میں ممتاز اور کئی علوم پر مہارت تامہ حاصل رکھنے والے نوجوان عالم دین کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو مزارات اولیاء پر حاضر ہو جاتے، صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرتے اور اپنی دلی مراد پاتے۔ ایک مرتبہ یہی عالم ایک علمی الجھن کا شکار ہوئے تو حضرت سیدنا با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کا رخ کا تعین کیا۔ 3 ماہ تک دربار حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر یوں گزارے، ہر وقت باوضو رہتے، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس بار معنوی جواب کے بجائے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے جواب حاصل کریں۔ آخرکار اس مشکل کے حل کے لیے انہوں نے کھردرا لباس اور عصا اور وضو کا برتن لیا، کھردرا لباس پہنا اور خراسان کی جانب رخت سفر باندھ لیا۔ راستے میں ایک گاؤں آیا جو عالم صاحب اپنی مشکل کے لیے چلے لگے ہیں۔ ایک گاؤں آیا تو وہ عالم صاحب نے وہی رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ گاؤں میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دیندار نظر آنے والے دنیا دار رہائش پذیر تھے۔ انہیں وہاں ایسے کئی چہرے نظر آئے جو خوشحالی اور بے فکری سے دمک رہے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر اس اجنبی نوجوان عالم دین پر پڑی تو ان میں سے ایک متکبرانہ چال چلتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، تم کون ہو؟ عالم صاحب نے سخت لب و لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت نرمی سے جواب دیا، میں مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب کہہ کے لگا کر ہنس پڑے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، لگتا تو صوفی ہی ہے لیکن ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں۔ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھنے لگے۔ اس نوجوان عالم نے اپنے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، آپ نے بالکل درست کہا ہے، میں آپ میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے عالم صاحب کو نچلی منزل پر ٹھہرایا، خود بالا خانے اوپر چلے گئے۔ کھانے کے وقت ان کے آگے سوکھی روٹی رکھ دی اور خود اوپر مرغن غذائیں کھاتے ہوئے اس نوجوان عالم دین پر آوازیں کسنے لگے۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے خربوزے کھائے اور چھلکے معاذ اللہ ان عالم صاحب کے سر پر پھینکنے لگے۔ ان نازیبا حرکات پر صبر کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہوئے اس نوجوان عالم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں عرض کی، یا اللہ، اگر میں تیرے محبوبوں کا لباس پہننے والوں سے نہ ہوتا تو ضرور ان سے کنارہ کش ہو جاتا۔ پھر اپنے دل کی جانب متوجہ ہوئے جو تان و تشنی اور نازیبا حرکتوں کے باوجود پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ مسرور بھی تھا۔ اس سکون اور مسرت نے عالم صاحب پر یہ بات آشکار کر دی کہ دراصل اللہ کے نیک بندوں کو بلند و مقام اور بلند و بالا مرتبہ اذیتوں پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ دوستو،
برائی کو بھلائی سے ٹال کر اپنا جواب پانے والے یہ نوجوان کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ نوجوان عالم کوئی اور نہیں بلکہ تیرے اور میرے دلوں کی عقیدت کا محور و مرکز حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ اللہ عز و جل نے پھر آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، اس کے باوجود آج بھی آپ کا فیضان جاری و ساری ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسی بات کی جانب یوں اشارہ فرمایا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ آپ جس وقت بھی حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر انوار پہ جائیں، آپ کو ملنگوں اور عاشقوں کے ڈیرے نظر آئیں گے، عقیدت مند قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر جانب سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی صدائیں نظر آئیں گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے 17 سال تک علم دین کو پڑھا اور علم دین کو پڑھ کر پھر ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی ہے۔ تبھی تو یہ بات ممکن ہے کہ جب ایک عالم دین آپ پر جب مشکلات آتی ہیں وہ صبر و شکر کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھتا ہے، اور یہی درس حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج کے اس وقت کے علماء کو دیا ہے کہ آپ کے اوپر بھی اگر کوئی مشکلات آتی ہیں، مساجد کے اندر صورتحال آپ کے سامنے ہے، لوگوں کا رویہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، لوگوں کا طریقہ کار آپ کے سامنے ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی باتوں کی فکر نہ کیجئے گا۔ لوگ تو راستے کے اندر روڑے ضرور اٹکاتے ہیں، لوگوں کا کام روڑے اٹکانا ہے، لیکن دین کے خدام کا کام دین کی خدمت کرنا ہے۔ روڑے تو میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے کے اندر بھی دین کی وجہ سے اٹکائے گئے۔ میرے نبی نے طائف کا جو سفر مبارک ہے آپ کا پڑھیے، میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس قدر مصیبتیں، اذیتیں، تکالیف کا آپ پر پہاڑ گرائے گئے، لیکن اس کے باوجود میرے نبی نے دین کی خدمت کی ہے۔ آج داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ لوگوں کی باتوں کے اندر نہیں آنا چاہیے، جتنا مل جائے اس پر صبر و شکر کا مظاہرہ کر کے اپنا دین کے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ دین کا کام جب تک جاری رہے گا، رب کعبہ کی قسم عزت اور کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔